بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے چاچا ابراہیم کے ساتھ مصر چھوڑا اور فلسطین کے شہر صدوم کی طرف روانہ ہوئے، جو بحر مردار کے مغربی کنارے پر تھا۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر مبعوث فرمائے گئے وہ اسی قوم میں تھے اور اسی قوم میں پلے بڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نہ تو اس قوم سے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ وہ اس قوم کی طرف میرا پیغام لے کر جائیں۔ یہ شہر برائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے باشندوں نے مسافروں کو راہ راست پر لایا، لوٹا اور قتل کیا۔ ان میں ایک اور اہم برائی یہ تھی کہ یہ ہم جنس تھے۔ اس غیر فطری عمل کو بعد میں صدوم شہر کے نام سے جانا جانے لگا۔ انہی جرائم اور گناہوں کے عروج پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کو بلا کر ان کی بے حیائی ترک کر دیں۔ لیکن ان کی بد اخلاقی اس قدر پیوست ہو چکی تھی کہ وہ لوط علیہ السلام کے سامنے بہرے ہو گئے۔ تبلیغ اپنی غیر فطری خواہشات کے عادی ہو کر انہوں نے توبہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب لوط علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تو اس کی بجائے کہ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر وہ ان کی بری عادات کے خلاف منادی کرتے رہے تو انہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کی طرف سے ہے کہ تمام جہانوں میں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے جوڑا بنایا اسے چھوڑ رہے ہو، لیکن تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے جانے والوں میں سے ہوگے۔ اس نے کہا، بے شک میں تیرے عمل کی طرف نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا۔ پس ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کے اعمال سے بچا لیا، پس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچایا، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہوں نے ان کو دل کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ ان کی مکروہ شہرت پورے ملک میں پھیل گئی تھی، جبکہ وہ ان کے خلاف جد و جہد کرتے رہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے وہ اپنے مشن میں ڈٹے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے گھر والوں کے علاوہ کسی نے ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا اور ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ ان کے گھر کے تمام افراد ایمان نہ لائے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایک کافر عورت تھی۔ اگر گھر سکون و آرام کی جگہ ہے تو لوط علیہ السلام کو کوئی نہ ملا، کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر اور باہر عذاب میں مبتلا تھے۔ ان کی زندگی مسلسل اذیتوں سے دوچار تھی، لیکن وہ اپنی قوم کے لیے ایک رسول کی حیثیت سے صبر اور ثابت قدم رہے۔ ان کی بات ماننے کے بجائے انہوں نے اس کے پیغام کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں للکارتے ہوئے کہا کہ کیا مطلب ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ مایوسی سے مغلوب ہو کر لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے فتح نصیب فرمائیں اور بدعنوانوں کو تباہ کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں 3 جوان خوبصورت مردوں کی بھیس میں فرشتے بھیجے۔ وہ دوپہر کو بستی کی دیواروں پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے جس نے ان کو دیکھا وہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ جب وہ دریا سے پانی بھر رہی تھی، جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی کہ زمین پر اتنی خوبصورت آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اے باپ، وہ روئی، آپ کو شہر کے دروازوں پر نوجوان مطلوب ہے اور میں نے پہلے کبھی ان کے چہرے نہیں دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے جب وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کی طرف بھاگے۔ وہ ان کے گھر مہمان بن کر آئے۔ مہمان نوازی کے بعد ان سے حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیے، اس کی بجائے انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ ان کی میزبانی کر سکتے ہیں۔ اس نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی اور ان پر اپنے لوگوں کی نفرت انگیز فطرت کو متاثر کیا۔
ہنگامہ رائی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے مہمانوں کو ناراض کیے بغیر انہیں راضی کرنا چاہتے تھے۔ وہاں رات نہ گزارنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ متوقع مہمان نوازی بھی کرنا چاہتے تھے جو عام طور پر مہمانوں کو دی جاتی ہے۔ انہوں نے اس خطرناک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آخر کار انہوں نے ان سے گزارش کی کہ رات ہونے تک انتظار کریں، اس وقت تک کوئی انہیں نہیں دیکھ پائے گا۔ جب شہر پر اندھیرا چھا گیا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے۔ کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا، تاہم لوط کی بیوی نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے۔ وہ جلدی سے یہ خبر لے کر اپنے لوگوں کے پاس پہنچی اور جنگل کی آگ کی طرح اسے تمام باشندوں تک پہنچا دیا۔ لوگ لوط کی طرف لگ کے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا اور لوط علیہ السلام کی طرف وہ لوگ جلدی اور جوش سے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ہجوم کو اپنے گھر کے قریب آتے دیکھا تو دروازہ بند کر دیا، لیکن وہ اس پر ہاتھ مارتے رہے۔ انہوں نے یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے التجا کی کہ زائرین کو تنہا چھوڑ دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ اس نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی خواہش کی تکمیل کریں، کیونکہ یہ وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ لوط علیہ کے لوگ اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک وہ اپنا مختصر خطبہ ختم نہ کر لیں، اور پھر وہ ہنسنے لگے۔ ہوس میں اندھے ہو کر انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ ان متشدد لوگوں کے سامنے بے اختیار کھڑے رہے۔ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کو روکنے میں بے بسی محسوس کی، لیکن وہ مضبوطی سے ہجوم کی طرف التجا کرتے رہے۔ اس خوفناک لمحے میں ان کی خواہش تھی کہ وہ انہیں اپنے مہمانوں سے دور دھکیلنے کی طاقت رکھتا۔ اس سے بے بسی اور غم کی حالت میں دیکھ کر مہمانوں نے ان سے کہا کہ آپ فکر مند اور خوف زدہ نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ہجوم خوفزدہ ہو گیا اور لوط علیہ السلام کے گھر سے فرار ہو گئے، اور جاتے وقت اسے دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبردار کیا کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے اپنے گھر سے نکل جائیں، سوائے ان کی بیوی کے، اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سدوم شہر فنا ہو جائے۔ زلزلے نے شہر کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی زبردست طاقت نے پورے شہر کو ایک جھٹکے میں اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہو۔ پھر شہر پر پتھروں کا طوفان برسا۔ لوط کی بیوی سمیت سب کچھ تباہ ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو درج کیا ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ گئی۔ پس ہم نے باقیوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش بہت بری تھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔